آپ توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، لیکن توبہ صحیح معنوں میں توبہ ہونا چاہیے۔ جیسے رابعہ بصری فرماتی تھی کہ توبہ برلب سب حبر کف، دل پرز لطف گناہ، معصیت را خندمی آیت بر استغفار ما۔ فارسی کا شعر ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ برلب، زبان سے تم کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، سب حبر کف، ہاتھ کے اندر تسبیح بھی ہوتی ہے، تسبیح کے دانے بھی پھر رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دل پرز لطف گناہ، لیکن دل کے اندر وہ گناہ کی ایک فلم چل رہی ہے، ایک نقشہ چل رہا ہے کہ میں نے گناہ کیا تھا، آئندہ بھی ایسا گناہ کروں گا۔ معصیت را خندمی آیت بر استغفار ما، یہ جو ہم توبہ کر رہے ہیں، اس توبہ کو بھی ہماری توبہ پہ کیا آتی ہوگی؟ ہنسی آتی ہوگی کہ یہ کیسی توبہ ہے، دل کے اندر تو دوبارہ گناہ کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ تو گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنا، پشیمان ہونا، یہ چیز ہے۔ اگرچہ دوبارہ گناہ ہو جائے، دوبارہ گناہ ہو گیا، پھر یہی 3 شرطیں ہونی چاہیے، پشیمان ہو جاؤ، گناہ کو چھوڑ دو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، پھر ہو جائے، پھر یہی 3 شرطیں۔ آپ توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں جتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر 3 تحفے دیے تھے، توجہ رکھنا۔ نمبر 1، 50 نمازوں کا تحفہ جو کہ 5 نمازوں میں کنورٹ ہو گیا، تبدیل ہو گیا، اور ثواب یہی 50 نمازوں کا ملے گا۔ نمبر 2، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی سے لے کر آخر تک، یہ 2 آیاتیں، یہ 2 آیاتیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں پڑھ لے تو اس کو تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور ایک روایت کے مطابق اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ 2 آیاتیں ہیں، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں آیات پہ۔ تو یہ دوسرے انعام، اور تیسرا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا، اور یہ وعدہ اللہ کا تھا، انسانوں والا وعدہ نہیں تھا جو ہم وعدہ کرتے ہیں پھر وعدہ بھول جاتے ہیں، کہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی بندہ شرک نہیں کرے گا، اس کے علاوہ میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑا انعام ہے، اعزاز ہے ہمارے لیے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شفقت ہے، مہربانی ہے، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن کاش ہم اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کی لاج رکھتے۔ تو میں بارہا کہتا ہوں، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، جس وقت بھی گناہ ہو جائے، ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا کہ ہم پاک ہیں یا فلاں بندہ پاک ہے، جس وقت گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، جس جگہ پہ گناہ ہو جائے اسی جگہ پہ توبہ کرو۔ کل قیامت کے دن یہی زمین کا ٹکڑا اگر ہمارے خلاف گواہی دے گا نا تو یہی زمین کا ٹکڑا ہمارے حق میں گواہی بھی دے گا کہ یا اللہ اس نے توبہ کی تھی، یہ گواہی بھی دے سکتا ہے ہمارے حق میں۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ، جس خطے پہ، جس زمین کے حصے پہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینی چاہیے، فوراً توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لینی چاہیے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن توبہ صحیح معنوں میں ہونی چاہیے، صحیح معنوں میں، کہ فوراً انسان ارادہ کرے یا اللہ میں اس کے بعد گناہ نہیں کروں، اس کے بعد ہو گیا تو پھر توبہ کر لے۔